بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے ان لوگوں پر جن کو اس نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے اور راتوں کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ راستہ قرآن و حدیث کے نقطہ نظر سے سیدھا جنت کا راستہ ہے۔ جو شخص بھی رمضان المبارک کے اندر اس طریقے سے روزے رکھے گا اور قیام کرے گا جو طریقہ احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے اور قرآن مجید میں جس کی تفصیلات موجود ہیں، یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں حضرو حدیث مبارکہ، اور چند دنوں کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تیسرے عشرے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد آپ سن چکے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی حاصل کر لینے کا عشرہ ہے۔ نہیں آواز سنی جاتی تو ان کی سننی پتہ نہیں لگتا، ہاں بولو نا کہ پتہ نہیں لگتا، ہاں ٹھیک کرو نا یار، آواز ٹھیک کرو، جو اندر بیٹھے یا انہوں ہٹا دو یا ٹھیک کرو۔ جہنم سے آزادی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر ان اصولوں کو اپنایا جائے جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا، گناہ معاف کر دے گا، اپنی رحمت سے نواز دے گا، مغفرت عطا کر دے گا۔ جس کو رحمت کا حصہ مل گیا، مغفرت کا حصہ مل گیا، اگر وہ یہ دو چیزیں لینے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً وہ جہنم سے بھی آزادی حاصل کر لے گا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کے اندر ایک مسلمان، ایک ایمان والا شخص جبلی لحاظ سے، فطری لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے، نیکیاں کرنے کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ نیکیاں دو ہی بڑی ہیں، ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کے لیے بتائی ہیں عبادات کے حوالے سے، اور دوسری وہ
جو حقوق اللہ ادا کرنے کے حوالے سے بیان کی گئی. بس یہ دو ہی پوائنٹ ہیں اصل میں اس مہینے کے اندر. یہ دونوں کی طرف انسان کی توجہ ہو جاتی ہے اور ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوتی تو توجہ کرنی چاہیے. اس نقطہ نظر سے قرآن مجید کا جب مطالعہ کریں تو بہت سارے نکات سامنے آتے ہیں، بہت سارے مقامات سامنے آتے ہیں جو ایک مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ایک مومن کی زندگی ان سے خالی نہیں ہونی چاہیے. وہ سارے مقامات جو ہیں کسی ایک نشست میں بیان کرنا مشکل ہے. اشارات کے نتیجے کے طور پر بھی بیان کیے جائیں تو اب بھی نہیں پورے ہوتے. تو چند باتیں عرض کروں گا قرآن مجید کی روشنی میں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر یہ کام کیے جائیں تو یقیناً جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ عشرہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. واقعتاً ایسا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ باتیں جو یہاں قرآن نے بیان کی ہیں ہم اپنی زندگی میں ان کو اختیار کریں، اپنے آپ کو اس کالم میں ڈھالیں. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا کام کاج کرتے وقت ہمارے دل کی توجہ اس کی طرف ہو اور ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. ان میں سے سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے، سب سے پہلی بات جو بہت ہی زیادہ توجہ کے لائق ہے، وہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. میں نے صرف اس سے ایک اشارہ لے لیا ہے، باقی پوری آیت پڑھنے کے لائق. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اگر اس جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پہ ڈال دی گئی، خود ہی بچنا ہے. ہمیں کہا گیا کہ بچاؤ اپنے آپ. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بچاؤں گا، کہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص سے گناہ ہوتے ہیں، قصور ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، جانتے ہیں ہم، اور جانتے ہی نہیں بلکہ کرتے ہیں. گناہ سرزد ہوتے ہیں ہم سے، بہت ساری قصور کرتے ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں ہمارے اندر. اس لیے دوسری بات یہ فرمائی ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ بھی سورہ تحریم ہی کی آیت ہے، وہیں ہے، ایک ہی جگہ یہ بات فرمائی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے حضور خالص توبہ کرو. خالص توبہ کرو. توبہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہے دوبارہ نہ ہو، اسے چھوڑ کر سیدھے راستے پہ چلا جائے. یہ بنیادی اصول ہے. پہلا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی اس نقطے کو اختیار کر لے، اگلے والے سب نکات اس کی سمجھ میں آ جائیں گے اور اس کے لیے ان پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کام تم کرتے ہو
تو جہنم سے آزادی کا پروانہ یقیناً تمہیں ملے گا۔ یہ تقویٰ جو ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے اہل و عیال کو بچانا، خالص توبہ کرنا، قصور تو ہوتے رہتے ہیں، توبہ کرنا، بار بار توبہ کرنا، جب بھی قصور ہو جائے پھر توبہ کرنا۔ جو شخص اس نقطے کو اپنا لے اور یہ طریقہ اختیار کر لے گا وہ اس راستے پر پڑ گیا جو سیدھے جنت کو جاتا ہے۔ اس لیے دوسرا نقطہ یہ فرمایا کہ جب کسی شخص کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ پر محدود نہیں رہتا، اپنی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ اپنے گرد و نواح، اپنے عزیز و اقارب، جن کو وہ خود دوست رکھتا ہے، جن کو جو اس کے پیارے ہوتے ہیں، ان کو بھی ان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب یہ تقویٰ پیدا ہوا تو دوسرا نقطہ اس کے ساتھ ہی یہ ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی مت کرو، کسی کے بندے بن کر نہ رہو۔ یعنی شرک سے بچ جاؤ۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ایسا گناہ ہے کہ اگر آدمی توبہ کر کے نہ مرے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جس کو جو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بندگی صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے بندے بن کرو، عبادت اللہ کی، پکار اللہ کی، لہو دعوت الحق، صرف اسی کو پکارو۔ اور یہ ہمارا پورا جو سسٹم ہے شریعت نے دیا عبادات کا، نماز وغیرہ کا، یہ ساری کی ساری اللہ کی بندگی، اللہ کی پکار پر مشتمل، اللہ ہی سے مانگنے پر مشتمل، اس کی دعائیں، اس کی تسبیحات، اس کی تکبیرات، اس کی تحمیدات، سب کچھ جس پر بھی آپ غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کی ساری اللہ ہی کو پکارنے کی تعلیم ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ یہ دوسرا نقطہ ہے، تقوی کے بعد یہ دوسرا نقطہ ہے، اللہ کی بندگی کے سوا، اللہ کی عبادت کے سوا، اللہ کو پکارنے کے سوا کسی غیر اللہ کو مت پکارو، شرک نہیں کرو گے، توحید الوہیت واحدہ پر ایمان اور یقین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث بھی ہے، من شہد لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں سے شروع کر فرمایا جس شخص نے اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول اور بندہ ہونے کی گواہی دی، اور جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کا رسول اور بندہ ہونے کی گواہی دی، اور تسلیم کیا کہ وہ اللہ کا کلمہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، یعنی کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے، بن باپ پیدا ہوئے تھے، اور جس نے یہ بات تسلیم کی کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، موجود ہیں یہ چیزیں، ان کو سچا جانا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، اسے جنت میں داخل کر دے گا، خواہ اس کے عمل کیسے بھی۔ عقیدہ درست ہو پھر عمل درست ہوتا ہے، عمل بھی درست ہو۔ اس لیے لا تعبدون الا اللہ کا دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ جو حقوق اللہ کے بعد نمبر 1 ہے، سب سے ضروری، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل، وہ ہے وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ،
اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے۔ اور والدین کے بعد قرابت داروں کا۔ جتنا کسی کا کوئی رشتہ دار قریب ہے اتنا اس کا زیادہ درجہ ہے، زیادہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد یتیموں کا درجہ ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے یتامہ ہیں ان کو پالنا پوسنا، ان کی مدد کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور مسکینوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنا۔ مسکین وہ ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے انہیں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر عام لوگوں کے ساتھ جو بنیادی رویہ اختیار کرنا چاہیے اس کے متعلق فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کسی کی تحقیر نہ کرو، کسی کی تذلیل نہ کرو، کسی کی توہین نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کو برا بلا نہ کہو، کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ ہو۔ یہ بہت زیادہ کمزوری ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر۔ اکثر ہم اس موضوع پر، اس نقطے پر بہت غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض اوقات جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کو وہ چھوٹا سمجھتے ہیں کسی بھی حوالے سے صحیح طریقہ اختیار نہیں کرتے، بول چال کا طریقہ صحیح اختیار نہیں کرتے، ان کو برابری کی سطح پر نہیں لیتے۔ معاشرے میں حکم یہ ہے کہ سب لوگ برابر ہیں، یکساں ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، معزز وہ شخص ہے، ورنہ سب انسان برابر ہیں، بسیط انسان، خواہ کو غیر مسلم کیوں نہ ہو، بسیط انسان وہ بھی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ نے کسی شخص کی کبھی توہین نہیں کی۔ آپ کی مجلس میں کافر بھی آئے تو آپ نے انہیں نہایت احترام کے ساتھ بٹھایا، بعض کے لیے تو آپ نے اپنی چادر بچھا دی۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے حسن سلوک کرو، بدتمیزی سے پیش نہ ہو۔ اور پھر اس سب کچھ کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک عمل بتایا ہوا ہے۔ یہ عمل بہت اہم عمل ہے نماز کے قیام کا۔ فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر آدمی واقعی اس کے تقاضے پورے کرے اور سمجھ کے پڑھے، اس کے تقاضے پورے کرے گا تو یہ دو کام جو سب سے زیادہ ہوتے ہیں معاشرے میں، بے شرمی کے کام اور ڈھیٹ پن کے کام اور برائیاں چھوٹی موٹی جو کرتے رہتے ہیں، فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو یعنی اس کے تقاضے سارے پورے کرو۔ نماز پڑھ دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کے سارے تقاضے پورے کرنا، اس کی اقامت کرنا، یہ پڑھنے سے آگے کا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا دائرہ بہت وسیع ہے بھائی۔ زکوٰۃ کے بارے میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں، بڑی بڑی ضخیم کتابیں اہل علم نے اس پر لکھی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے جسم کی زکوٰۃ نکالو۔
اپنے آپ کو زکوٰۃ کا بنیادی مفہوم تزکیہ کا ہے اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا کرنا، اپنے ظاہر کو بھی پاک کرنا، صاف کرنا، ستھرا رکھنا، اپنے باطن کو بھی صاف کرنا۔ یہ اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے یہ عمل، اور جو شخص اس پر غور کر کے سوچ کے سمجھ کے سے اختیار کرے گا، جو اپنی اصلاح کرے گا، اپنی تربیت کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا، پھر وہ اپنے مال کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اس کے مال میں حرام نہ شامل ہو جائے، حرام نہ شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا سارا مال حرام ہو جاتا ہے اور اس کے فوائد نہیں مل سکتے اس کو۔ یہی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں جو اکثر برائیاں پھیل گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو اموال ہیں، کاروباری نقطہ نظر سے جو ہمارا سلسلہ ہے، اس میں تزکیہ نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، ستھرائی نہیں ہے، صفائی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ایک بہترین معاشرہ، ایک دوسرے کا ہمدرد معاشرہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں بن سکا۔ مال کا حق ادا کرو، اور اس میں جو لوگوں کا حق ہے، یتیموں کا، مسکینوں کا، بے بغان کا، مسافروں کا، قرابت داروں کا اور دیگر بہت سے لوگوں کا، جس کا جو حق ہے، جب تک وہ ادا نہ ہوگا، یہ خرائط نہیں ہے، یہ حق ادا کرنا ہے۔ کسی کا حق ہے جو ہم دبا کے بیٹھ گئے۔ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کسی کا حق دبائے ہوئے ہے، اس کا مال حرام ہے۔ اگرچہ بظاہر اس نے بہت اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کر کوشش کی ہو کہ میں نے حلال کمانا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ نہیں دیتا تو حرام ہو جائے گا۔ وآتوا الزکوٰۃ، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور پوری زندگی کے لیے ہے۔ یہ نکات جو میں نے عرض کرنے شروع کیے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ اور یہ جو موجودہ وقت گزر رہا ہے ہمارا رمضان المبارک کا، اس میں چونکہ توجہ انسان کی اپنی اصلاح کی طرف ہوتی، تو اس طرح اگر وہ ان چیزوں کو پن پوائنٹ کر لے اور دیکھنا شروع کرے کہ کیا یہ نکات جو ہے میری زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، یا ان میں سے کون سا نہیں ہے، اور اس کو اس نے اختیار کرنا ہے، اسے بہت بہتر موقع ملتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ آتوا الزکوٰۃ۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ روزہ جو سب سے بڑا سبق دیتا ہے، فرمایا والصابرین، صبر کرنے والے لوگ، جہنم سے آزادی جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ان کی زندگی سراپا صبر ہونی چاہیے۔ قدم قدم پر بے صبری کے مظاہرے آدمی کے سامنے آتے ہیں، قدم قدم پر۔ اگر آدمی دکان پر ہو، اپنے کاروبار میں ہو، اپنی ڈیوٹی کر رہا ہو، تو اگر آپ اپنا جائزہ لیں، اپنے دل کا جائزہ لیں ایسے موقعوں پر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جہاں مجھے رکنا چاہیے تھا میں نہیں رکا، جہاں مجھے صبر کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا۔ بس صابرین، صبر کرنے والے، بس صادقین، سچ بولنے والے، سچ کو اپنا وسیلہ بنا لیا جائے، سچ ہر حالت میں بولا جائے۔ اگرچہ یہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آدمی کوشش کرے تو بالکل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو انسان نہ کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ایسا حکم دیتا ہی نہیں۔ بس صادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار لوگ، فرما برداری کرنے والے، اللہ کے حکام کے سامنے سر تسلیم میں خم کر دینے والے، والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ اور ان سارے کاموں کو جو چیز خوراک مہیا کرتی ہے، آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے آیت کے آخر میں۔ یہ آل عمران کے آیت نمبر 17 ہے، گھر جا کر کے ضرور پڑھیں، اس کو غور کریں اس پر۔
آخر میں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، جو سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اگر یہ پہلے جو کام بیان ہوئے ہیں، صبر کرنے کا، سچ بولنے کا، فرمانبرداری کرنے کا، انفاق فی سبیل اللہ کا، انہیں جو چیز تحریک دیتی ہے، جو چیز ان کے اندر تحرک پیدا کرتی ہے، جو چیز ان کے اندر جذبے کو پیدا کرتی ہے، کرنے کا جذبہ، وہ بہت کمال ہے۔ نفس کی خرابیاں جو ہیں، نفس کے اوپر جو غلبہ پانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، وہ یہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں والمستغفرین بالاسحار، کہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے۔ اب ہم میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی میں یہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ابھی تو بہت وقت باقی ہے، آدھا رمضان باقی ہے۔ آئیے فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے سحری کے وقت اٹھنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی، اللہ سے استغفار کرنی ہے۔ بس جہنم سے اگر آزادی چاہیے، اگر جہنم سے بچنا ہے، تو اس سے زیادہ آسان نسخہ کیا ہے کہ اس دنیا میں کچھ زیادہ وقت بھی نہیں، 24 گھنٹے میں چند منٹوں کی بات ہے، یا 1 گھنٹے کی بات ہے، یا 2 گھنٹے کی بات ہے۔ استغفار کیجئے سحری کے وقت، والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر اپنے رب کی طرف لو لگاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر ایک اور برائی کا ذکر کیا جو عام ہے، یہ اگر ہم اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں تو بہت ساری فسادات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے جو باہمی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تلخ کلامی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑتے ہیں۔ اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتے، اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا گیا والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے کہ ریاست سوات جو ہے، سنا ہے آپ نے نام اس کا جو راجہ تھا، اس نے اپنی سوانح حیات لکھی ہوئی، سوات کی تاریخ لکھی اس نے اپنی قوم کی گراوٹ کی انتہا بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دو بڑے گہرے دوست، آپس میں 2 بڑے گہرے دوست ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ درخت کے اوپر ایک چڑیا آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد چڑیا اڑ گئی۔ ایک نے کہا یہ بہت خوبصورت تھی، یلو رنگ تھا اس کا، زرد رنگ تھا۔ دوسرے نے کہا کب یلو تھا، ریڈ تھا، سرخ تھا۔ یہ اس رنگ زرد تھا یا سرخ تھا، اس پر ان کا آپس میں تو تکار ہو گئی۔ وہ کہے فلاں رنگ تھا، وہ کہے فلاں رنگ تھا۔ وہ جھگڑا اس قدر طول پکڑ گیا کہ والی سواد لکھتے ہیں کہ آخر ایک نے دوسرے کو فائر مار دیا اور قتل ہو گیا بندہ۔ آپ کو پتہ چلا یہ کاظمین الغیظ کتنی کیا چیز ہے۔ اگر آدمی کو غصہ آئے ہو، اپنے آپ غصے کو روکے نا، فساد سے بچ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہیں روزے کی حالت میں کوئی تمہارے ساتھ جھگڑا کرے تو اسے کہہ دو کہ بھائی میں نہیں جھگڑا کروں گا، میں نے روزہ رکھا ہوگا۔ والکاظمین الغیظ ایک بڑی پتے کی بات ہے جو بتائی گئی ہے۔ جو لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی فسادات سے بچے رہتے ہیں، ہمیشہ بچے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ملنا گلنا، جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مختلف لوگوں سے واسطہ نہ پڑے، یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ لوگوں سے ہمیں تکلیف نہ پہنچے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، فرشتوں کا نہیں ہے۔ یہاں آپ جب بازار میں جائیں گے، گھر میں جائیں گے، اپنے بھائی بندوں میں جائیں گے، دوستوں میں جائیں گے، رشتہ داروں میں جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہو جائے گی جس سے آپ کا دل دکھے گا یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر دے گا۔ اگر آپ غصہ پی ہی گئے ہیں، برداشت کر گئے ہیں زیادتی، غصہ دل ہی میں رہ گیا ہے، تو یہ بھی پھر نقصان کرے گا۔ یہ جو غصہ دل میں رہ جاتا ہے نا، جب غصہ جذب کر لیتا ہے آدمی اور اس کا رد عمل نہیں دیتا، تو یہ اس متعلقہ آدمی کے خلاف بغض بن جاتا ہے، اس کے خلاف غیظ بن جاتا ہے، نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ بے اخلاقی بیماری ہے، یہ غصہ جو ہے نا اخلاقی بیماری ہے۔ اگر اس کو پی لیا جائے کسی کی زیادتی کے مقابلے میں، تو پھر بھی یہ بہت نقصان دہ ہے، آدمی کی ذات کو بھی کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، جو اس کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے گی، وہ آدمی اس کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، دوستی نہیں کر سکتا۔ اور اس کا تجربہ ہر شخص کو ہوتا ہے، اس لیے اس سے آگے کی بات بیان کر دی ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ اور اچھے لوگ وہ ہیں کہ لوگوں کی زیادتیاں والعافین عن الناس معاف کرتے رہتے ہیں، معاف کر دیتے، چلیں بھائی کوئی بات، بھول جاؤ، بھول جاتے ہیں۔ معاف کر دینا، اپنے آپ کو بھی بچا لیا، اپنی شخصیت کو بھی اور معاشرے کو بھی، اور جو نفرت تھی وہ بھی جاتی رہی، وہ بغض تھا وہ بھی جاتا رہا، جو دل کے اندر جو لوگ نفسیات کو پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ جب غصہ آیا ہو تو آدمی کے جسم میں، اس کے خون میں، اس کے بلڈ میں تیزی آ جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا بلڈ ہائی ہو جاتا ہے غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ۔ تو اگر معاف کر دیا تو اپنی جسمانی حالت کو بھی ٹھیک کر لیا اور معاشرے کے لیے بھی خیر کا نمونہ بن گیا۔ قرآن پاک نے جو چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، اگر ہم ان پر غور کریں تو یہ تو کمال کی چیزیں ہیں، کمال کی چیزیں ہیں یہ۔ والعافین عن الناس، معاف کر دو، چھوڑو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا میں مختلف قسم کی چیزیں ہمیں حاصل ہیں۔ ایک طرف ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے خاندان ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ملنے گلنے والے لوگ ہیں بہت سارے۔ دوسری طرف یہ جتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، یہ حقوق العباد میں آتے ہیں۔ دوسری طرف ہر شخص کے پاس تھوڑا یا بہت مال ہوتا ہے، مال بھی ہر کسی کے پاس ہے، چاہے کوئی غریب سے غریب آدمی کیوں نہیں، اس کی بھی ضروریات زندگی چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے پاس بھی ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں انسان کے پاس، ایک طرف اس کے تعلق دار لوگ اور دوسری طرف اس کا مال۔ تو اگر یہ مقام حاصل کرنا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے، تو ان دونوں کے اندر ایک چیز تلاش کرنا پڑے گی۔ سورہ القصص میں یہ بات فرمائی گئی ہے، وابتغی فیما آتاک اللہ، وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے، اب غور کرو کہ ہم کو اللہ نے کیا نہیں دیا۔ ہمارے جسم سے لے کر، ہماری صلاحیتوں سے لے کر، ہم یہ جو بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں، یہ بھی تو صلاحیتیں ہیں نا، بڑی قیمتی چیزیں ہیں یہ۔ اگر یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں تو آدمی کیا بن جائے گا؟ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ یہ کس نے دی ہیں ہم کو؟ ان کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے بعد باہر میں اور داخل میں، یہ جو داخل کی چیزیں ہیں، اور پھر خارجی چیزیں، مال و منال ہے، بے شمار چیزیں ہمارے پاس، کس کے پاس کیا نہیں ہے۔
فرمایا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر۔ کیسی بات ہے بھائی، قرآن نہیں پڑھتے لوگ، قرآن پڑھا کرو۔ اگر اپنے آپ کو بدلنا ہے تو قرآن پڑھو، اگر معاشرہ بدلنا ہے تو قرآن پڑھو۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ اگر ہم نے آخرت کا گھر حاصل کرنا ہے، جہنم سے آزادی حاصل کرنی ہے، تو یہ تو ہمارے کوٹ میں گیند ڈال دی گئی ہے، یہ تو ہم نے خود کرنا ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے، ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرتے، وہ راستہ نہیں اپناتے، تو یہ کیسے ہم سمجھ لیا کہ جہنم سے آزاد ہو جائیں گے؟ اس لیے اس نقطے پر غور کرو۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر ہر طرح کے لوگ ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، صاحب اقتدار بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، آقا بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں نا۔ اور یہ طبقات جو ہیں یہ آدمی کے اندر ایک خرابی پیدا کرتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کے معاملے میں متکبر ہو جاتا ہے، جس کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، کسی بھی لحاظ سے، نسل کے لحاظ سے، رنگ کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اگر اسے چھوٹا سمجھتا ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تکبر کرے گا، خود بڑا بن بیٹھے گا۔ اس لیے اس کو نقطے کے طور پر بیان کیا، پوائنٹ رکھا اللہ تعالیٰ نے، بار بار اس کو بیان کیا ہے، اور یہ کہہ دیا سورہ نحل کے آیت نمبر 22-23 میں فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ یاد رکھو کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو، بڑا بن کے رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، کون بڑا عالم ہے، کون بڑا سخی ہے، کون بڑا صاحب اقتدار ہے، کون بڑا خوبصورت ہے، کون بڑا کبھی صورت ہے، یا اس کے ہاں نہیں یہ چیزیں چلتی۔ وہاں کہا گیا ہے کہ چھوٹا بن کے رہ، انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کر، مساوات کا سلوک کر، خواہ کوئی انسان ہو، کسی مذہب کا ہو، کسی قوم کا ہو، انسان کی بحثیت انسان عزت کرو، پھر درجہ بدرجہ ہے ہر کسی کی عزت، وہ اس کا حق اسے دو۔ اس لیے تکبر کی بنا پر جتنی زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، جتنے لوگوں کو نظر انداز کر دیا گیا، توہین کی گئی، اس کے متعلق فرمایا گیا ہے یہ انسانی معاشرہ ہے، اس میں یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور روزانہ ہر روز ہمیں یہ پیش آتی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ گھروں میں بھی پیش آتی ہیں، ایک ہی خاندان کے اندر پیش آتی ہیں، اپنے افراد خانہ کے اندر پیش آتی ہیں، میاں بیوی کے اندر پیش آتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اس کا علاج بتایا گیا ہے کہ نہیں، درگزر کیا کرو، معاف کر دیا کرو۔ سورہ نور میں یہ بات فرمائی، جہاں سورہ نور کے اندر معاشرے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نور کا مطالعہ کرنا ہر شخص کو لازم ہے، جس میں پردے کے احکام بھی آئے ہیں، ایک دوسرے سے میل جول کے احکام بھی آئے ہیں، معاشرتی زندگی کیسے گزاری جائے اس کے احکام آئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کرنا، وَاصْفَحُوا، درگزر کرنا چاہیے۔ معاف کرنے کا جذبہ، درگزر کرنے کا جذبہ، یہ انسان کو اعلیٰ انسان بنا دیتا ہے، اخلاقیات کے لحاظ سے اعلیٰ اخلاق کا انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ سبق دیا گیا، اور پھر ساتھ ہی فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم چاہتے نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری بخشش کر دے؟ یعنی یہ کہا یہ گیا کہ اگر تم بخشش چاہتے ہو تو تم بھی معاف کرو نا لوگوں کو۔ کیسی بات ہے جو کہی گئی ہے کہ اگر معافی لینی ہے، اللہ سے مغفرت لینی ہے، تو خود بھی معاف کرنے کا طریقہ سیکھو نا، درگزر کرنا سیکھو نا۔
دونوں چیزوں کو باہم ملا دیا گیا ہے. فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی تمہارے معاف کرنے کے ساتھ اس نے تمہاری معافی کو جوڑا ہے. اگر تم معاف کرو گے لوگوں کو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا خوش ہوگا عرش بری پر. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مخلوق کی بھلائی چاہتا ہے. اس لیے کہا کہ اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، نجات حاصل کرنی ہے، تو لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ درست کرو. اور ساتھ ہی کہا واللہ غفور رحیم، یاد رکھو اللہ بخشنے والا، بخشنہار اور رحم کرنے والا ہے. اور پھر ایک اور بات کہہ دی کہ اس کو بھی، اس پوائنٹ کو اپنے پلے باندھ لو. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر آدمی یہ طریقہ اختیار کر لے کہ ہر فرد جو اس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اسے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شکر کرنا، کسی کے احسان مندی کو ماننا، محسن کے احسان کو ماننا، احسان فراموشی نہ کرنا، یہ انسانی اصحاب میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار شکر کا تذکرہ کیا ہوا ہے. بار بار شکر کرو، اللہ کا شکر کرو، بار بار کرو. لیکن ایک مقام ایسا آیا سورہ لقمان کے اندر جہاں ایک بہت ہی اہم بات کہہ دی. بنیادی نقطہ ہے یہ اس نقطے کو پلے باندھ لینا چاہیے، کبھی یہ بھولنے نہ پائے. اگر اس نقطے کو آپ، اس پوائنٹ کو اختیار ایک کو کر لیں، یقین مانیے زندگی تبدیل ہو جائے گی. اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 14 ہے، انشکر لی، اور یہ کہ میرا شکر کرو، اور یہ کہ میرا شکر کرو. والدیک، اور اپنے والدین کا شکر کرو. آپ پورا قرآن پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں، کہیں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ والدین کے سوا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہو. بالکل نہیں ہے ایسا. ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، اس کا مفہوم ہے اس طرح کا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا، جب اس نے دوسری تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے تو فنا کر دے، توڑ دے. جنت میں داخل ہونے کے لیے راستہ کون بتایا؟ باپ. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تیرے رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، تیرے باپ کی رضا میں ہے تیرے رب کی رضا. اس لیے والدیک وشکر لے والدیک انشکر لے میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر. قرآن مجید کے ایک ٹکڑے کو لو اور اس کے بعد معاشرے کو ذرا دیکھو، ایک ایک نوجوان کو دیکھو، ایک ایک جوڑے کو دیکھو، ایک ایک گھر کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا واقعی جہنم سے آزادی کے کام ہو رہے ہیں؟ کیا جہنم سے ہم آزادی چاہ رہے ہیں؟ بھئی جہنم سے آزادی اللہ نے دینی ہے، لیکن ان کو جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں، اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے. اور پھر یہ بھی کہا کہ معاشرے اس وقت برباد ہو جاتے ہیں جب ان کے اندر کہنے والے نہیں رہتے، انہیں تعلیم دینے والے نہیں رہتے، سچی بات کہنے والے، حق بات کہنے والے جب نہیں رہتے، اس وقت معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، جس طرح اب آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہے. اس لیے یہ حکم دیا اور بطور نقطہ اس کو بیان کیا ہوا ہے، بار بار یہ قرآن میں آیا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. مسلمان تیرا کام یہ ہے کہ تو بھلائی کا حکم دیا کر،
بھلائی کرنے کا کہا کر، ہر کسی کو کہا کر، ہر چھوٹے اور بڑے کو بھلائی کا کہا کر اور برائی سے روکا کر۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، جو کر رہا ہے کرتا رہے، جو ذرا جتنے لگا رہے۔ یہ رویہ تباہ کن ہے، اللہ کا یہ فرمان نہیں ہے۔ اللہ کا فرمان یہ ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ برائی کو طاقت سے روک دو۔ اگر طاقت نہیں ہے تمہارے پاس تو زبان سے روک دو، اگر زبان سے نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ اور پھر یہ کہا کہ اگر دل سے بھی برا کوئی آدمی نہیں جاننا تو ایمان نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ دل سے برا جاننا بھی ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اتنی اہمیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی۔ جہنم سے آزادی یوں ہی تو نہیں مل جائے گی، یہ کام کرنے پڑیں گے، اس لیے یہ باتیں فرمائی گئی ہیں۔ اور پھر فرمایا بھائی ہم سب چلتے ہیں نا، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ چل رہا ہے، کوئی گاڑی پہ چل رہا ہے، کوئی لینڈ کروزر پہ چل رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز پہ چل رہا ہے، چل رہے ہیں نا۔ یہ دنیا ہے ہی چلو چلی کی دنیا، لیکن چلو تو صحیح انسانوں کی طرح۔ یہاں ایک نقطہ بیان کر دیا، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، زمین میں اکڑ کر مت چلو، سر جھکا کے چلو۔ تمہاری یہ رفتار ان پہاڑوں کو نیچے نہیں کر دکھائے گی۔ ذرا غور کرو، جب چلتے ہو، اللہ تعالیٰ نے یہی تو متقین کی صفت بیان کی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے رحمان کے بندے زمین پر چلتے ہیں تو نرم چال سے چلتے ہیں، ہمیشہ ان کا انداز خاک سارانہ ہوتا ہے، خاک ساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ زمین میں چلتے ہوئے اکڑ مت دکھاؤ، اکڑ کر مت چلو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وقصد فی مشیک، میانہ روی اختیار کرو اپنی چالوں میں۔ یہ جملہ بہت وسیع ہے۔ اپنی چال میں، ہر کام کی چال میں، ہر کچھ کرنے کی چال میں، اپنی گفتگو میں، اپنے کارگزاری میں، اپنی رفتار میں درمیانہ پن اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ یہ حکم دیا اور اس کو کہا کہ تم اپنے اختیار کرو اس کو، زندگی کا ہمیشہ زندگی کے لیے ایک سبق بنا لو۔ وقصد فی مشیک کا اور وغضض فی من صوتک، اور چیخ کر لوگوں کو نہ بلایا کرو، یہ دھاڑ کے نہ بولا کرو، اونچی نہ بولا کرو، اپنی آواز کو پست رکھو۔ ذرا غور کرو، قرآن مجید کی یہ آیت پڑھو اور اس کے بعد ذرا معاشرہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو مدم رکھ۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یاد رکھ آوازوں میں سے سب سے قریب ترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ یعنی دھاڑ کر، چیخ کر بولنا، آوازیں نکال کر زور سے۔ کیا سمجھے بھائی آپ؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی آواز میں دھیما پن اختیار کرو۔ یہ بعض اوقات ہم دوسرے پر روب ڈالنے کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں، اور اس کی کئی شکلیں ہیں۔ اپنے علم کی وسعت بتانے کے لیے، اپنے روب و جلال کو جتانے کے لیے، اپنا مال کی طاقت دکھانے کے لیے دھاڑتے ہیں، دوسرے لوگوں پر چیختے ہیں، بڑے زور سے بولتے ہیں، دبکانے کے لیے بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، اپنی آواز کو دھیما رکھ، کہ یہ دھاڑنا اور بلند آوازوں سے بولنا، کڑی آوازیں، یہ گدھا پن ہے۔ اس لیے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھوں کی طرح نہ بولا کرو، انسانوں کی طرح بولنا سیکھو۔
یہ وہ میں نے نکات نکالے ہیں کہ یہ نکات دیکھو اور اپنی زندگی پہ فٹ کر کے دیکھو ان کو. اور پھر فرمایا کہ لوگوں اگر تم جہنم سے آزادی چاہتے ہو اور اس معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتے ہو تو ایک دوسرے کی تحقیر مت کرو، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ. سورہ الحجرات میں اس کو پورا مضمون بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں. اور پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ جو اشارے کے ساتھ کسی کی توہین کرنا، آوازیں کسنا، فکریں کسنا، اشارے کرنا، بولنا نہیں، اشارے سے کسی کی طرف آنکھ مار کر اس کی تحقیر کرنا، یہ باز آ جاؤ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسا کرنے والوں کے لیے جہنم کی گہری وادی ہے. اس لیے سروک دیا گیا کہ معاشرے کی بربادی کا سبب ہے یہ چیز، یہ توہین امیز رویہ ہے، اس سے باز آ جاؤ. اور پھر فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، الٹے نام نہ رکھو لوگوں کے نام، پٹھے نام نہ رکھو، الٹے نام نہ رکھو لوگوں کے. ہم اکثر لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے ان کے نام بگاڑ کر لیتے ہیں. بگاڑ کر نام مت لو کسی کا. یاد رکھو خواہ وہ تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تمہارا مخالف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو، تمہاری ہجر کیوں نہ کرتا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کو مذمم کہتے ہیں. آپ نے اس کے جواب میں لعنت نہیں فرمائی، نہ ہی الٹا نام دیا، بلکہ فرمایا میں مذمم نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں. محمد تعریف کیا ہوا، مذمم جس کی ذم کی جائے، جس کی توہین کی جائے. فرمایا میں تو محمد ہوں، مجھے تو میرا تو نام محمد رکھا گیا ہے. جوابی کارروائی نہیں کی، گالی نہیں دی. یہاں یہ رواج جو ہے نا کہ گالی کا جواب پتھر سے دو، یہ غلط ہے. اسلام اس کو فالو نہیں کرتا. تربیت کے نقطہ نظر سے وہ اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم نہیں دیتا. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ لوگوں کے الٹے نام نہ رکھا کرو. اور پھر والدین کی ایک اور بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں بہت خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں آج کل، نہیں سوچتے لوگ. اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اپنے ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کر. یہ قرآن کا حکم ہے بھائی، اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کر. علماء نے بہت کچھ لکھا ہوئی اس پر. اہل علم لکھتے ہیں کہ اف سے کیا مراد ہے. اس کی انتہا یہ کر دی لکھنے والوں نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے، کہ اگر والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گیا، معذور ہو گیا، اب وہ کو حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنی اولاد میں سے کسی کو، تو وہ اس کا حکم مانتا تو ہے، وہ کام کرتا ہے، لیکن دل میں غصہ آتا ہے، اسے دل میں اچھا نہیں لگتا. باپ کا حکم اسے دل میں اچھا نہیں لگتا، اٹھ کے کام تو کر دیتا ہے. تو فرمایا اس نے اف کیا ہے، اس نے اف کیا ہے. کبھی سوچا والدین کی خدمات کا، کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ باپ سارا دن کمائی کرتا ہے، خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچہ پالتا ہے، اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اپنے منہ کا لقمہ نکال کر دے دیتا ہے. اور ماں کیا کرتی؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ماں اتنے کام کر کے
گھر کے سارے کام کر کے چھوٹا سا بچہ اپنی گود میں لے کے جب کھانے کے لیے بیٹھتی ہے تو گود میں بچہ لیٹرن کر دیتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ وہاں کھانا چھوڑتی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے دھوتی ہے، صاف کر کے نئے کپڑے بدل کے پھر آ کے کھانا کھاتی ہے۔ کر کے دکھائے نا ذرا آپ بھی۔ اب اندازہ کریں، یہ ماں جب بوڑھی ہو گئی، یہ باپ جب بوڑھا ہو گیا، تو اب یہ خود جس کے بچے ہو گئے ہیں، یہ اس کا اندازہ ہو گیا، اسے تجربہ ہو گیا ہے، وہ جانتا نہیں کہ اس کا رخ کدھر ہو گیا، اس کی محبتوں کا رخ۔ جس کے 2-3 بچے ہو گئے ہیں، اس والدین کو پتہ نہیں کہ اس کا رخ تبدیل ہو کے والدین کی طرف سے بیٹوں کی طرف ہو گیا، اولاد کی طرف ہو گیا۔ اب بھی اسے سمجھ نہیں آئی تو بندہ نادان ہے، یاد رکھو۔ اور جس طرح تو کر رہا ہے ان بچوں کی پرورش، تجھے بھی کسی نے اسی طرح پالا تھا۔ اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ فلا تقل لہما اف، اف بھی نہ کر، اف بھی نہ کر اپنے والدین کے سامنے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک اور بات ہے جو بہت بڑی خرابی کی بات ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہم فضول خرچی بہت کرتے ہیں، جس چیز کی ضرورت نہیں وہ خریدتے ہیں، جس کام کی ضرورت نہیں وہ کرتے ہیں، حالانکہ اس سے اچھے کام ہوتے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے اس مال سے، اور بڑے اور نیک کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، اشاعت دین کا کام کیا جا سکتا ہے، غربا پروری کا کام کیا جا سکتا ہے اسی پیسے سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ فضول خرچی میں اڑا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے سے منع نہیں کیا، فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ یاد رکھو ولا تبذر تبذیرا، کیونکہ فضول خرچی کرو گے تو فرمایا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وہ برباد کر رہے ہیں اپنا مال، اللہ کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ذرا سوچو۔ اور پھر معاشرے کی بربادی سے بچنے کے لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا، بدکاری مت کرو، یہ معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دے گی، یہ معاشرے کو بغیرت بنا دے گی، یہ چیز اس سے بچایا گیا۔ اسی لیے پردے کے احکام دیے گئے ہیں، مخلوط سوسائٹی کو ختم کرنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ اور آج ہمارے جو کالج اور یونیورسٹیاں اور جو ادارے ہیں یہ سب مخلوط ہیں، اسمبلیوں تک، یہ اللہ کی نافرمانی پر مبنی ادارے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام نہیں دیے، منع کیا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا سنو ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکنا، یہ جہنم کی آگ ہے جو اپنے پیٹ میں بھرتے ہو۔ یتیم کا مال اس سے بچو، یتیم کا مال اس کی پرورش کر کے اس کے حوالے کرو، اگر اس کا مال کھاؤ گے تو تم نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری ہے۔ تو اس لیے یہ بات فرمائی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدہ پورا کیا کرو، عہد پورا کیا کرو۔ اللہ نے اس کے متعلق پوچھ گچھ کرنی ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، اس طرح کی قرآن مجید کو پڑھو اور قلم اور کاپی لے کر بیٹھو اور پھر نوٹ کرو ان چیزوں کو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے کیسے نقطے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ وہ نکات ہیں کہ جن کو اگر اختیار کر لیا جائے تو جہنم سے آزادی یقیناً ہے، اتقم من النار کا مظاہرہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دعا کرتے رہو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہماری ازواج میں سے، ہماری بیویوں میں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا۔ اگر یہ ٹھنڈک حاصل کرنی ہے تو یہ اوپر والے کام جو بیان ہوئے اختیار کرنے ہوں گے۔ یہ ٹھنڈک دعاؤں سے نہیں ہوتا، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ متقین کا امام بننے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے،
ان اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، نتیجہ اس کا یہ بیان کیا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، اس دنیا میں اگر صبر کے ساتھ زندگی گزاری تو اس کا بدلہ بالا خانے ہیں، جنت کے بالا خانے، جنت کی بلڈنگیں، جنت کے مکانات، اس کی بہشتیں۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی اور تحیت نازل ہوگی، اللہ کی سلامتی اترے گی۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، کیسا بہترین مقام ہے ٹھہرنے کا، پلٹ کر جانے کا۔ جہنم سے آزادی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آؤ عشرہ، اس عشرے میں آزادی حاصل کرنے کے لیے یہ پوائنٹس جو ہم نے بیان کیے ہیں اختصار کے ساتھ، ان کو ذرا غور کیجئے اور پڑھیے۔ وہ خدائے بزرگ و برتر جس نے اس انسان کے چھوٹے سے وجود کو حمد بے حد مر خدائے پا کرا، آنچ خوب ایما داد مشت خواہ کرا، وہ اللہ جس نے اس مٹی کی مٹھی کو ایمان بخشا اور ایک بہت بڑا انسان بنا دیا ہے۔ کیا اس انسان کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے بھلے کا کام کیا ہے، اس کی برائی کا کام کیا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی کس ڈھب سے گزارنی ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا فریضہ ہے نا۔ ہم اگر اس طرح کریں گے تو یقیناً یہ بات جو فرمائی گئی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، یہ چل رہا ہے، اور ابھی اس کے بعد جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اگر ہم ان پوائنٹس پر عمل کریں گے، سوچیں گے، غور کریں گے، اپنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے بندوں سے جو وعدہ کرے وہ پورا کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا